ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بہت پریشان سی گاڑی میں بیٹھی چاروں اطراف کا جائزہ لے رہی تھی کہ کہیں کوئی راہ دیکھ جائے کہ میں یہاں سے بھاگ سکوں، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرا دماغ معاوف ہو رہا تھا، ایسے جیسے بس سب ختم ہو جائے گا، مگر مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی حل تو ضرور نکلے گا۔ اسی لیے بس اللہ پر امید رکھ کر میں بار بار قرآنی آیات پڑھ رہی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی مجھے ان آیات اور صورتوں کو پڑھتے کہ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ گاڑی روک دو یار، بہت بھوک لگ رہی ہے، یہاں پاس ہی ایک ڈھابا ہے، وہاں چل کر کھانا کھا لیتے ہیں، بہت دیر سے بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی فوراً میرے کان کھڑے ہو گئے، مگر میں سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ تو باقی 3 لڑکے اسے آگے سے کہنے لگے کہ ہم گاڑی میں تو روک دیں گے، مگر اس لڑکی کا کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اسے ادھر ہی گاڑی میں بند کر کے جائیں گے، بے فکر رہو، باہر نہیں نکل سکے گی۔ یہ تو بھاگنا تو پھر بہت دور کی بات۔ ان کی پہلی بات سن کر جہاں میرے کان کھڑے ہوئے تھے، وہیں اب ان کی دوسری بات سن کر مجھے لگا کہ شاید اب بچاؤ ممکن نہیں، اسی لیے خاموش رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے۔ اب گاڑی میں اکیلی ہی تھی۔ میں نے آگے پیچھے ہر طرف کے دروازے چیک کر لیے، مگر کوئی بھی دروازہ کھلا نہ تھا۔ مجھے دکھ ہونے لگا کہ اب میں کیا کروں گی۔ میں دل ہی دل میں مسلسل اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ یا اللہ میری مدد کر دیں، آپ تو وسیلہ بنانے والی ذات ہے نا، میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دیں۔ اور ساتھ ساتھ خود بھی محنت کر رہی تھی، مگر سب بے سود۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب کھانا کھا کر واپس آ گئے تھے، اور ان کے آتے ہی ان کو ایسے محسوس کروایا میں نے کہ جیسے میں ابھی ابھی اٹھی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر خباثت سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ اتنی جلدی اٹھ گئیں، ابھی تو بہت ٹائم ہے گھر آنے میں، سو جاؤ سو جاؤ، دل بھر کر سو جاؤ۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی ان کی بات سے، مگر اس وقت کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر اپنی نشستیں سنبھال کر گاڑی چلانی شروع کر دی۔ ابھی ان کو گاڑی چلاتے تھوڑا ہی ٹائم گزرا تھا کہ میں کہنے لگی کہ مجھے واش روم جانا ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ 2 آدمیوں نے واہیات سے واہیات تر مشورہ دیا اور واش روم کرنے کا، مگر ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا کہ عورت ذات ہے، اچھا نہیں لگتا، کسی ہوٹل میں لے جاتے ہیں، وہاں پر یہ فیمیل واش روم یوز کر کے واپس آ جائے گی۔ وہ 2 لڑکے تو ماننے کو روادار نہیں تھے، کیونکہ ان کے مطابق یہ سب میرا سو کالڈ بہانہ تھا اور میں یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن تیسرے والے نے جیسے تیسے کر کے انہیں منا لیا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک اعلیٰ شان ہوٹل کے باہر انہوں نے گاڑی روک دی اور کہنے لگے کہ تم اتنی دیر تک فیمیل واش روم سے ہو آؤ، ہم میل واش روم سے ہو آتے ہیں۔ اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی تو یاد رکھنا ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ چھوڑو تم واش روم جاؤ، ہم یہاں پر کھڑے تمہاری نگرانی ہی کر رہے ہیں۔ اور پھر میں جب اندر گئی اور باہر جھانکا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی باہر کھڑا اس دروازے پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن باقی 2 غائب تھے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ بھی واش روم یوز کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ایک طرح سے میرے لیے آسانی ہی تھی، مگر پھر بھی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں فوراً اندر کوئی منصوبہ بنانے لگی اور جب آس پاس دیکھا تو سب سمجھ آ گئی کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ واش روم میں 2 اور لڑکیاں موجود تھیں، اور اب یہی مجھے یہاں سے آزاد کروا سکتی تھیں۔ اسی لیے میں نے ان سے کسی بھی طرح کر کے مدد مانگی اور انہیں کہنے لگی کہ باہر جا کر آپ نے اس آدمی کا دھیان بس اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، ایسے کہ اس کا دھیان فیمیل واش روم کی طرف بالکل نہ ہو۔ پہلے تو وہ دونوں نہیں مانی، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح اغوا کیا ہے انہوں نے مجھے، تو وہ فوراً مان گئی اور باہر کی جانب چلی گئیں۔ باہر نکل کر انہوں نے نہ جانے اسے کیا کہہ کر باتوں میں لگایا تھا، یہ تو میں نہ سمجھ سکی، مگر میرا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ اس آدمی کو اس طرح دوسری طرف متوجہ دیکھ کر میں فوراً واش روم کا دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی، اور ایسے بھاگی کہ اسے شک نہ ہو سکے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے یا واش روم سے کوئی نکلا ہے۔ وہاں سے بھاگ کر میں ہوٹل سے باہر نکل آئی تھی۔ اب وہ سارا راستہ مکمل سنسان تھا، مگر وہاں کم ہو بیش ہی گاڑیاں چل رہی تھیں۔ یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے شہر کا داخلی حصہ ہو، یعنی کیا وہ مجھے شہر سے باہر لے کر جا رہے تھے؟ مگر کیوں؟ یہ بات میں سمجھ نہ سکی اور الٹے ہاتھ کی سیٹ پر بھاگنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں یا کہاں جا سکتی ہوں، کچھ علم نہ تھا مجھے، بس مجھے اس وقت ان ڈاکوؤں سے بچنا تھا۔ بھاگتے بھاگتے بھی میری زبان پر بس اللہ کا ذکر تھا، کبھی الحمدللہ نکل رہا تھا، کبھی کوئی آیت، کبھی دعا کہ یا اللہ تو ہی مالک ہے ان سب کا، یا پھر یا اللہ میں تیرے سپرد ہوں۔ اور یہ سب کہتے کہتے میں وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا تھا کہ جیسے وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، مگر اگر وہ مجھ تک پہنچ جاتے تو
نہیں، مجھے ایسا کوئی خیال ذہن میں نہیں لانا تھا۔ اپنا خیال جھٹک کر میں وہاں سے بھاگ رہی تھی اور میں اتنا بھاگی کہ ٹانگیں شل ہونے لگی، مگر میں نہیں رک سکتی تھی اب۔ اگر میں رک جاتی تو وہ لوگ مجھ تک پہنچ جاتے۔ مجھے انتظار تھا کہ جیسے ہی کوئی سیف اور سیکیور جگہ مجھے ملے گی وہیں جا کر میں ان سے مدد طلب کر لوں گی، مگر مجھے کوئی راہ نہ دکھ رہی تھی اور نہ ہی میرے پاس پیسے تھے کہ میں کوئی رکشہ کروا کر گھر جا سکتی۔ ان سب کے دوران راستے میں کئی بار میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، مگر سچ شکر کہ ایکسیڈنٹ ہو نہیں گیا تھا۔ پھر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر مجھے محسوس ہوا کہ اب کوئی میرے پیچھے نہیں آ رہا، اسی لیے میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی اور اپنے لیے بہتری کی دعا کرنے لگی۔ وہاں بیٹھے ابھی مجھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک عورت ہاتھ میں چھوٹی سی بچی لیے میرے پاس آ کر بیٹھی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اکیلی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر پوچھنے لگی کہ کیا پریشان ہو؟ تو میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تو وہ کہنے لگی کہ پھر تم اس طرح ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی اس بات کے جواب میں کہنے لگی کہ گھر سے نکلی تھی، راستہ بھول گئی ہوں۔ آج کی ایک رات گزارنے کے لیے کسی دارالامان کا علم ہو تو آپ پلیز مجھے بتا دیجیے گا۔ تو وہ چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کہنے لگی کہ ہمارا تو پالا ہی وہیں سے پڑا ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ اس عورت کا معصوم چہرہ دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا، مگر میں اس سے کہنے لگی کہ نہیں، آپ بس مجھے ایڈریس بتا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہاں سیدھا جاتی جاؤ، جیسے ہی سڑک ختم ہوگی وہاں الٹے ہاتھ مڑ جانا، اور پھر وہاں سیدھا چلتے چلتے الٹے ہی ہاتھ پر بڑا سا گھر ہوگا، وہ دارالامان ہی ہے۔ جاؤ میری بچی، ادھر چلی جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ اب نہ جانے اور کتنا چلنا پڑے گا، لیکن فی الحال سوچنے کا وقت نہ تھا، اسی لیے تیز تیز قدم چلانے لگی اور پھر مزید چند منٹوں کے بعد میں سڑک کی اینڈ پر پہنچ چکی تھی۔ مگر مجھے یاد نہ تھا کہ عورت نے الٹے ہاتھ کا بتایا یا سیدھے ہاتھ کا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ مجھے اپنے دماغ کی غیر حاضری پر بہت افسوس ہوا اور میں وہاں کھڑے کھڑے سوچنے لگی کہ اب کس طرف جاؤں۔ اسی لیے بغیر زیادہ وقت ضائع کیے میں سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ گئی۔ وہاں ہوتی جگہ پر بس ایک ہی گھر تھا جو کہ بہت خوبصورت تھا، سفید اور نیلی بتیوں سے اسے سجایا گیا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہو اس گھر میں۔ میں آہستہ آہستہ اپنے قدم اس گھر کی جانب بڑھا رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر عجیب ڈر بھی تھا، اور پھر میرا ڈر میرے آگے آ گیا۔ میں جیسے ہی اندر گئی، اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرا نام مائرہ ہے اور میں ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم کل ملا کر 4 فیملی ممبر ہیں، امی، ابو، میری بڑی بہن اور ایک میں۔ میرے والدین نے ہمیں اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری بہترین تربیت بھی کی۔ میری پوری فیملی بہت ماڈرن تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا رجحان دین کی طرف بڑھتا گیا۔ مجھے ان سب سے روکنے کے لیے میرے والدین نے بہت حربے آزمائے، مگر میں ثابت قدم رہی۔ میری بہن مجھ سے 7-8 سال عمر میں بڑی تھی۔ اب ایسا ہوا کہ میرے والدین نے اس کی شادی کر دی، لیکن اس کی شادی کے بعد مجھے زور دینے لگے کہ ہم امریکہ جا رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ مگر میں وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں چلی جاتی تو شیطان میرے ایمان کو ورغلا دیتا اور پھر میں دوبارہ سے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگتی، اسی لیے میں نے انکار کر دیا۔ پہلے تو میرے والدین نے بہت کچھ کہا کہ کیوں نہیں جانا، اتنی تم نیک اور پاک باز آ گئی، مگر میرے لیے یہ لمحہ بہت مشکل تھا، کیونکہ مجھے کسی ایک کو چننا تھا، یا تو اللہ کو چن سکتی تھی یا اپنے والدین کو۔ چونکہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، اسی لیے میں نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی، پھر چاہے آپ لوگ جو مرضی کر لیں۔ اور پھر میری ضد کے آگے میرے ماں باپ کو میری بات ماننی پڑی۔ وہ لوگ امریکہ چلے گئے اور میں پاکستان میں ہی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ مجھ سے تعلق ختم کر چکے تھے، ہاں، مگر انہوں نے میری بات کو فوقیت دی اور میرے لیے اس اتنے بڑے گھر میں 4 سے 5 ملازمین رکھ کر چلے گئے۔ ان میں سے چند لوگ تو ایسے تھے جو میری نگرانی کرتے تھے، مگر میں رات کے وقت کسی کو بھی گھر میں رہنے نہیں دیتی تھی، چاہے میری طبیعت خراب ہو یا جو بھی ہو۔ ایسے ہی وقت گزرے جا رہا تھا۔ سال میں 3-4 مہینے میرے والدین ادھر رہتے، باقی 8 مہینے دوسرے ممالک کو ایکسپلور کرتے رہتے، اور اب تو مجھے بھی تنہا رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ جو تسلسل، جو ربط تنہائی میں اللہ کے ساتھ قائم ہوتا ہے نا، وہ ایسے سب کی موجودگی میں نہیں ہوتا۔ ایسے ہی دیکھتے 3 سال گزر گئے تھے اور اب 4تھا سال شروع ہوا تھا۔ اسی مہینے میرے والدین نے پاکستان آنا تھا اور مجھے ان کے آنے کا بے صبری سے انتظار تھا، اور میں ہر نماز میں ان کے آنے کے لیے دعا کیا کرتی تھی۔ یوں ہی
ایک روز میں تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے اٹھی۔ ابھی نماز ادا کر ہی رہی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی گھر میں آیا ہے۔ میرا سانس بند ہونے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید امی ابو نے جلدی آ کر سرپرائز دیا ہوگا، مگر میں اس وقت نیت کر چکی تھی۔ ان سب کے لیے میں نماز نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے ایسے ہی خشوع و خضوع سے نماز ادا کی میں نے، اور پھر اسی رب سے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد جب میں اٹھی اور جیسے ہی چہرہ موڑ کر دیکھا تو ایک دم ڈر گئی، کیونکہ وہاں امی ابو کی جگہ کوئی اور موجود تھا، بلکہ وہاں 4 آدمی کھڑے تھے جن کو دیکھنے سے معلوم پڑ رہا تھا کہ شاید یہ ڈاکو ہیں۔ میری زبان پر تب بھی مسلسل اللہ کا ذکر تھا اور میں اللہ سے اپنے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ اندر کہیں دل مطمئن تھا کہ سب خیر ہی ہوگی، لیکن زمین تو پاؤں سے میرے تب نکلی جب ان میں سے ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور میرے منہ پر ایک کپڑا باندھ کر مجھے میری ہی گاڑی میں گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، مگر رات کے اندھیرے کے باعث کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ میرے منہ پر چونکہ کپڑا بندھا ہوا تھا، اسی لیے میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، اور گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ لوگ میرے ہاتھ بھی باندھ چکے تھے۔ آہستہ آہستہ گاڑی اپنی منزل کی جانب جا رہی تھی، مگر میں حیران و پریشان یہ سب کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے فجر کی اذان ہو گئی اور میری نماز قضا کرا دی۔ میں بندے ہاتھوں سے اشارہ کرتی رہی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مگر سب اپنی ہی دنیا میں مگن تھے۔ تھوڑی دیر بعد سورج اپنے پر لگا کر باہر نکل آیا تھا، اور پھر مزید تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک لڑکے نے میرے کان کے پیچھے ایک سرنج لگائی، جس کی تھوڑی دیر بعد ہی میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ شام نہ جانے کس وقت مجھے ہوش آیا تو غور سے سب کچھ دیکھ کر سمجھنے لگی کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کہاں جا رہی ہوں، مگر کچھ خاص سمجھ نہ آیا۔ بس یہ پتہ چل رہا تھا کہ میں اغوا ہو چکی ہوں۔ لیکن اس سب کے دوران جو فرق مجھے اب دکھا تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھ بھی کھول دیے تھے اور میرے منہ پر بندھے کپڑے کو بھی ہٹا دیا تھا۔ اس کے بعد میں ادھر ادھر دیکھ کر باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہ تھا۔ لیکن بڑی جد و جہد کے بعد واش روم کا بہانہ بنا کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ بھاگ کر نہ جانے میں کہاں کو نکل آئی تھی، مگر میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ جس جگہ سے میں بھاگی تھی وہ بہت سنسان سی معلوم ہوتی تھی، اور اب بھاگ کر جس جگہ آ کر رکی ہوں وہ ایک مین روڈ ہے۔ وہاں کثیر تعداد میں چلتی پھرتی گاڑیاں، موٹر سائیکل اور ٹرک وغیرہ سب دکھ رہے تھے۔ اب میرا خوف کافی حد تک کم ہو گیا تھا، اسی لیے میں تھوڑی دیر پاؤں کو سکون دینے کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ وہاں مجھے ایک عورت دکھی جس نے مجھے دارالامان کا راستہ بتایا، لیکن وہاں جا کر میں بھول گئی کہ آخری گلی جو اس عورت نے بتائی تھی وہ لیفٹ تھی یا رائٹ۔ مجھے سمجھ نہ آیا، مگر میں سب معاملات اللہ کے سپرد کر کے رائٹ کی طرف مڑ گئی۔ وہاں بس ایک گھر تھا۔ اس گھر کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک دارالامان ہے، کیونکہ آج تک دارالامان کا جو خاکہ سوشل میڈیا نے میری نظر میں کھینچا ہے وہ یہی ہے کہ دارالامان تو ایک سادہ سا دکھنے والا گھر ہوتا ہے، اور شاید کوئی ایک آدھ ہی گھر ایسے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت ترین ہوں۔ مجھے لگا کہ شاید یہ گھر بھی انہی 1-2 گھروں میں سے تھا، لیکن جیسے جیسے میں قدم بڑھا کر گھر کے دروازے کی جانب لے کر جا رہی تھی ویسے ویسے مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ مگر کیا غلط ہونا تھا بھلا؟ ایک دارالامان میں رہ کر کچھ غلط نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ محض میری سوچ تھی۔ میں نے جیسے ہی اس عالیشان گھر کا دروازہ عبور کیا تو سامنے کا ہولناک منظر دیکھ کر میری ہوائیاں اڑ گئیں، کیونکہ میری سوچ کی عین مطابق وہ کوئی دارالامان نہیں تھا بلکہ ایک کوٹھا تھا جہاں میں غلطی سے پہنچ گئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آیا مجھے واپس جانا چاہیے یا یہیں ایک رات گزار لوں۔ خیر اس کشمکش میں رہتے ہوئے میں واپس جانے کے لیے مڑی تو ان میں سے ایک خاتون میرے آگے آ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ جو ایک بار یہاں آ جائے وہ استاد کی مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس کی بات سن کر مجھے مزید ڈر لگنے لگا کہ خدارا اب کیا ہوگا، مگر اب بھی میری زبان پر یہی تھا کہ یا اللہ میں تیرے سپرد ہوں، میری عزت بچا لیجئے گا۔ اور پھر وہ عورت مجھے کھینچ کر اندر لے گئی اور لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ میں چیختی رہی کہ غلطی سے ادھر آ گئی تھی، مگر اس عورت نے میرا ذرا یقین نہ کیا، اور پھر میں 3 سے 4 دن مسلسل اسی کوٹھے پر رہی۔ میری روٹین کچھ یوں بن گئی تھی کہ میں صبح اٹھتی، باہر نکلتی، اگر کچھ کھانا ہوتا تو کھا لیتی اور نیوز پیپر لے کر اندر کمرے میں آ جاتی اور آ کر دروازہ بند کر لیتی۔ پھر جیسے ہی نیوز پیپر پڑھ کر فری ہوتی تو دروازہ کھول کر باہر سے گزرتے کسی لڑکی کو پکڑا کر واپس اندر آ جاتی۔ کبھی تو ایسا ہوتا کہ وہ عورت آ کر میرے کمرے کا دروازہ پیٹتی رہتی کہ باہر نکل، کام کروا ہمارے ساتھ، یہاں بیٹھ کر مفت کی روٹی نہیں توڑنی، بلکہ تو بھی چالو ہو جائے اس کام پر۔ اور ان 3 دنوں کے درمیان میں نے جو خبریں نیوز پیپر میں پڑھیں انہیں دیکھ کر میرا دل لرز گیا،
اور دل سے ایک ہی آواز نکلی، الحمدللہ کثیرہ۔ اور پھر میں ادھر سے بھاگنے کے منصوبے بنانے لگی، لیکن کوئی راہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہفتہ ڈیڑھ ہونے کو آیا تھا، اب مجھے اصل میں پریشانی لگ گئی تھی کہ کیا بنے گا میرا۔ اس دن اس کوٹھے کی استاد وہاں آ گئی۔ وہ عورت مجھے حکم صادر کر کے جا چکی تھی کہ پہلے تو استاد کے لیے چائے بناؤ اور پھر آ کر اس سے ملو، تاکہ میں بھی دکھا سکوں کہ اس بار ودیع مال خود چل کر ہمارے اس کوٹھے کی زینت کو بڑھانے آیا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا اس عورت پر، مگر اب مجھے کچھ تو کرنا تھا نا۔ اسی لیے اٹھی اور جا کر استاد کے لیے چائے بنائی اور جا کر اس کے آگے سرو کر دی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی ان کے استاد کی طبیعت بگڑنے لگی۔ میں ایک دم ڈر گئی کہ اب سارا الزام مجھ پر آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ سبھی اس کی فکر میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جب مجھے یہاں سے نکل جانا ہے۔ اسی طرح میں کسی کی نظر میں بھی نہیں آؤں گی۔ اور پھر اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے میں دبے پیروں وہاں سے نکل گئی۔ وہاں سے نکل کر میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی، جب بھاگتے بھاگتے میری نظر سامنے دیوار پر لگے بینر پر پڑی، جہاں واضح لکھا تھا دارالامان۔ یعنی اس رات وہ عورت مجھے رائٹ نہیں لیفٹ سائڈ پر مڑنے کا کہہ رہی تھی، جبکہ مجھے یاد نہ رہا کہ مجھے کہاں کو مڑنا ہے، اور پھر اندھیرا ہونے کے باعث بھی میں اندازہ نہ لگا سکی کہ دارالامان کس طرف ہے۔ لیکن ابھی یہ وقت نہیں تھا ان سب چیزوں کا، اسی لیے میں پھر سے بے اختیار وہاں سے بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے مجھے محسوس ہوا کہ کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی، یعنی جہاں قریب ہی کوئی مسجد تھی۔ اسی لیے میں اس مسجد کی تلاش میں نکل پڑی، اور بالآخر مجھے اس کے آس پاس ہی ایک مسجد مل گئی۔ وہاں نماز ادا کرنے کے بعد میں کافی دیر بیٹھی، اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تبھی ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے اور خاموشی سے بیٹھ گئے۔ کافی دیر ان کو یوں ہی خاموش بیٹھے دیکھنے کے بعد میں بولی کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ پوچھنے لگے کہ بتاؤ بیٹی کیا بات ہے؟ پھر میں نے الفتہ یہ ساری بات مولوی کو بتائی اور اسے بتایا کہ 2-4 دن پہلے میں نے کوٹھے پر موجود نیوز پیپر میں دیکھا کہ میرا گھر جہاں میں رہتی ہوں وہاں راتوں رات آگ لگ گئی تھی، اور وہ ڈاکو جو میری عزت لوٹنے آئے تھے، اللہ نے انہیں ایسا نیست و نابود کر دیا کہ ایک دنیا کے لیے عبرت ہے وہ۔ یہ ساری بات سن کر مولوی صاحب کہنے لگے کہ تمہارا ایمان کامل تھا بیٹی، یہ سب تم پر ایک آزمائش تھی۔ تم ہر بار جو کہتی رہی کہ میں اپنا آپ اللہ کے سپرد کرتی ہوں یا اللہ ہی مالک ہے، تو اللہ نے تمہاری حفاظت کی، تمہیں ہر برائی سے بچایا۔ جیسے تمہارے گھر کو آگ کی لپیٹ میں آنا تھا، اسی لیے تمہیں وہاں سے ڈاکوؤں کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ ڈاکو تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتے تھے، اسی لیے ادھر سے تمہیں بھگا دیا تاکہ تم ان کے شر سے بچ سکو۔ اس کے بعد تمہیں ایک عورت ملی جس نے تمہیں صحیح راہ دکھانا چاہی، مگر تمہاری آزمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے ذہن سے صحیح راستہ نکل گیا اور تمہیں غلط راستے پر بھیجا گیا۔ وہاں بھی تمہاری عزت اور جان و مال کی حفاظت کی گئی، اور اب تم وہاں سے بھی بچ کر آئی ہو۔ تو بیٹی اللہ کا شکر ادا کرو کہ آج تمہاری یہ آزمائش ختم ہوئی۔ اب تمہیں آگے بھی ایسے ہی ثابت قدمی دکھانی ہوگی۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ مولوی کی یہ بات سن کر میں انہیں جواب دینے لگی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی، اور نہیں جانتی کہ میرے ماں باپ اس وقت کہاں ہوں گے۔ میری یہ بات سنتے ہی مولوی نے مجھے اپنی جیب سے چند پیسے اور اپنا فون نکال کر دیا، اور کہنے لگے کہ پہلے فون کر کے پوچھ لو کہ کہاں ہیں، اور اس کے بعد ان پیسوں سے رکشہ کروا کے گھر چلی جانا۔ اور پھر مولوی صاحب کی بات مان کر میں نے ایسا ہی کیا، اور کچھ ہی دیر میں اپنے والدین کے پاس پہنچ گئی۔ انہیں جا کر اپنے ساتھ ہوئی مکمل کارروائی بتائی، جسے سن کر وہ کہنے لگے کہ بے شک سب کا انجام اللہ نے ہمیں دکھا دیا، مگر اس کوٹھے کا انجام دکھانے کے لیے ہمیں ہی وسیلہ بنایا گیا ہے۔ اور پھر چند دنوں کے اندر اندر میرے بابا نے اس کوٹھے کو بھی ریڈ کروا کر وہ کوٹھا بند کروا دیا تھا۔ میرے اس سارے واقعے کے بعد میرے ماں باپ بھی اب دین کی طرف رغبت اختیار کرنے لگے تھے، اور میرا بھی ایمان پختہ ہو گیا۔ بے شک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، بس ہمیں ہی ثابت قدمی دکھانی ہوتی ہے۔ اور اب میرے والدین بھی بہت زیادہ ڈر گئے تھے گھر میں آگ لگنے اور ڈاکوؤں کے آنے والے واقعے سے، اسی لیے انہوں نے پھر پاکستان میں ہی رہنا شروع کر دیا تھا۔ میں اب بھی کبھی کبھار انہیں مولوی صاحب سے ملنے جایا کرتی تھی، اور اب ہم سب ہنسی خوشی اللہ کے راستوں پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔